بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور آج ہم اپنی انگلش بول چال کا سبق نمبر 35 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 35۔ آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 261۔ پہلا سینٹینس ہے جی، آپ تھک گئے ہوں گے۔ عموماً ہم یہ فقرہ بولتے ہیں آپ تھک چکے ہوں گے یا آپ تھک گئے ہوں گے۔ اس فقرے میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ یہ فقرہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، یعنی ایک بندہ تھک چکا ہے، ایک بندہ پاسبل وہ سفر سے تھک گیا ہو، پڑھائی سے تھک گیا ہو یا کسی کام کے کرنے سے تھک گیا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اس پرسن کی جو ہے کنڈیشن کا ہمیں جو ہے وہ 100% یقین ہوتا ہے، تو تب یہ فقرہ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بالکل فریش ہو، ابھی اس نے کام شروع نہ کیا ہو اور ہم اسے کہہ دیں کہ تم یا آپ تھک گئے ہوں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر سینیریو یہ ہوگا کہ جب ہمیں کنفرم ہوگا کہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ ہمارے جو سامنے ہے وہ تھک گیا ہے، تو ہم تبھی یہ فقرہ بولیں گے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ آپ رات سے اپنے کام پڑھائی کر رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ آپ ایگزام دے کے آ رہے ہیں، ابھی آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ تو جب ایسے سینٹینس ہوں گے تو پھر ہم اس کو انگلش جو ہے وہ اس طرح کی کریں گے، آپ تھک گئے ہوں گے، یو مسٹ بی ٹائرڈ۔ یو مسٹ بی ٹائرڈ یعنی آپ تھک گئے ہوں گے۔ اس کے ریلیونٹ جو ہیں وہ کافی سینٹینس جو ہیں وہ آنے والے ویڈیوز میں آئیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ فکر ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، یو مسٹ بی ٹائرڈ۔ سینٹینس نمبر 2، میں تمہارے لیے خطرے کا سامنا کروں گا یا میں تمہارے لیے ہر خطرے کا سامنا کروں گا۔ تم میرے لیے ان خطرات کا سامنا کرو گے یا میں ان کے لیے خطروں کا سامنا کر سکتا ہوں یا کروں گا۔ تو جس پہ یہ کنڈیشن ہو، میں تمہارے لیے خطرے کا سامنا کروں گا، آئی ول فیس دا ڈینجر فار یو۔ آئی ول فیس دا ڈینجر فار یو، میں تمہارے لیے خطرے کا سامنا کروں گا۔ سینٹینس نمبر 3، وہ اپنے نئے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ یعنی ایک بندے کا کاروبار ہے اور وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، تو پھر ہم اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ اپنے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ یا ایک فادر ہے، وہ اس نے اپنے بچوں کو اپنے بزنس میں شامل کیا ہے، تو وہ کہے گا جی کہ میرے بچے میرے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، یا دونوں بھائی اپنے نئے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو جو بھی سینیریو ہوگا، تو یہاں پہ یہ ہے جی کہ وہ اپنے نئے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ہی از ٹیکنگ ٹو مچ انٹرسٹ ان ہز نیو بزنس۔ ہی از ٹیکنگ ٹو مچ انٹرسٹ ان ہز نیو بزنس، وہ اپنے نئے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ سینٹینس نمبر 4، میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ میں صرف تمہاری وجہ سے یہاں آ رہا ہوں، یا میں صرف تمہاری وجہ سے یہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ جو بھی سینیریو ہو، تو یہاں پہ کیا جی کہ میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ آئی ایم جسٹ فلفلنگ مائی پرومس۔ آئی ایم جسٹ فلفلنگ مائی پرومس، میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ سینٹینس نمبر 5، سینٹینس نمبر 5 ہے جی، یہ شور کیسا ہے؟ واٹ از دس نوائز؟ وہ شور کیسا ہے، ادھر شور کیسا ہے، ادھر کیوں شور ہو رہا ہے؟ تو فکرے ہم اور بھی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال فکرہ یہ ہے کہ یہ شور کیسا ہے، واٹ از دس نوائز، یہ شور کیسا ہے۔ سینٹینس نمبر 6، تمہیں مجھ سے بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ہم اس وقت کمپیریزن میں بولتے ہیں کہ ایک بندے کو دوسرے بندے سے زیادہ معلومات ہے، تو پھر اسے کام کی متعلق بتاتے ہوئے کہ اس کام کے بارے میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ یو شوڈ نو بیٹر دین می، تمہیں مجھ سے بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ سینٹینس نمبر 7، تم گاؤں واپس کب جا رہے ہو؟ تم گاؤں واپس کب جا رہے ہو؟ وین
آر یو گوئنگ بیک ٹو ولیج، تم گھر واپس کب جا رہے ہو، یا تم اپنے ملک واپس کب جا رہے ہو، یا تم اسکول کب جا رہے ہو۔ تھوڑا سا سینٹینس میں جو ہے وہ ٹیکنیکل فرق ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ جی تم گاؤں کب جا رہے ہو اور تم گاؤں واپس کب جا رہے ہو، تو ہماری اردو میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ شہر میں آیا ہے رہنے کے لیے، لیکن کسی وجہ سے وہ واپس اپنے گاؤں میں دوبارہ واپس جا رہا ہے، تو ہم اس سینس میں بھی یہ فکرہ بات کر سکتے ہیں کہ تم گاؤں واپس کب جا رہے ہو، وین آر یو گوئنگ بیک ٹو ولیج، چھٹیاں گزارنے کے لیے، یا جسٹ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گاؤں کب جا رہے ہو۔ لیکن جب یہ ہم سینٹینس بولتے ہیں تم گاؤں واپس کب جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ گاؤں سے آ کے شہر میں سیٹل ہو گیا، لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں پہ سیٹل نہیں ہو پا رہا، تو وہ واپس جانے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس سینس میں بھی ہم یہ فکرہ بول سکتے ہیں کہ تم گاؤں واپس کب جا رہے ہو، وین آر یو گوئنگ بیک ٹو ولیج۔ سینٹینس نمبر 8، سینٹینس نمبر 8 ہے جی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ سارے سینٹینس جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں بولے جا سکتے ہیں۔ نو نیڈ ٹو بی ورڈ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نو نیڈ ٹو بی ورڈ۔ سینٹینس نمبر 9، یہاں تک کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں، یہاں تک کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اس فکرے میں یا تو اب اس کو ایسے سینیریو میں لے سکتے ہیں کہ یہ دھمکی میں اس فکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تک اس بارے میں سوچنا نہیں، پاسبل ہے کہ معاملہ رقم کا ہو، زمین کا ہو، جائیداد کا ہو، یا کسی بھی پراپرٹی طرح کی چیز، یا کوئی ایسی چیز کا ہو جس کے متعلق جو ہے وہ ایک پاورفل جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ کم پاورفل کو کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ، ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ، یہاں تک کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں، یعنی اس کے متعلق تم نے بات بھی نہیں کرنی، سوچنا بھی نہیں، بات تو بات کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ سینٹینس نمبر 10 اور آج کا جو ہے وہ لاسٹ سینٹینس ہے جی، تم یہاں کیوں آئے، تم وہاں کیوں گئے، آپ یہاں کیوں آئے، کس لیے آئے۔ سمپل، وائی ڈڈ یو کم ہیئر، وائی ڈڈ یو کم ہیئر۔ ویورس آج ہمارے سینٹینس پورے ہو گئے ہیں، 10 سینٹینس پورے ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ پھر ہم اختتام کر رہے ہیں اپنے ایپیسوڈ نمبر 35 کا۔ اور آفٹر کمپلیٹنگ دس ایپیسوڈ آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جی www.onlinequizacademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، جو ہے facebook.com/a+science academy۔ اگلی ایپیسوڈ، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔